अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में एक ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए पहले तो बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या था, लेकिन जब मैंने उसकी तह में थोड़ा सा गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम तो शैतान कर रहा है और शैतान की वजह से अब ये काम इंसान भी शुरू कर रहे हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक हमारी बहन है जो कि एक टीचिंग स्कूल में जॉब कर रही हैं और वो कहती हैं कि उनको अभी जॉब करते हुए हार्डली कोई 2 महीने हुए होंगे कि उन्होंने नोट किया कि वहाँ पर जिस स्कूल में वो पढ़ा रही हैं वहाँ पर हर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफ़कत से चल रहा है। कोई भी अगर काम ख़राब हो जाए तो हर इंसान अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है और किसी मासूम के ऊपर गलती सारी की सारी डाल देता है। तो वो कहती हैं वो ये सारी चीज़ें भी देख रही थी, उनके साथ भी ऐसे मामलात हुए। ये बहन कहती है कि ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, लेकिन एक चीज़ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी और वो मेरे साथ हुई और वही इस वाक़े में आप लोगों के साथ बयान करने वाली हूँ। कहती हैं कि एक दिन मैं सुबह नमाज के लिए लेट उठी और कुल पढ़ना चाहती थी, जो सुबह के ज़िक्र अस्कार होते हैं वो करना चाहती थी, फ़ारसी दुआएं पढ़ना चाहती थी। तो वो कहती हैं कि वो इतना ज़्यादा लेट हो गई कि उन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी की नमाज के बाद और फ़ौरन वो निकल पड़ी अपने स्कूल के लिए। अब जब अपने स्कूल गई तो उन्होंने कहा मैं हिफाजती दुआएं पढ़ लूँ। अब हिफाजती दुआएं जब बंदा पढ़ रहा होता तो वो बोलता नहीं है, उनका एक वैसे कुछ लोग बोल भी लेते हैं लेकिन वो कहती हैं कि मैं बोलती नहीं हूँ। तो वो कहती हैं उन्होंने इस तरह हिफाजती दुआएं पढ़ना शुरू की और वो स्कूल के अंदर एंटर हुई। एंटर होते साथ ही वो कहती हैं अभी कोई क्लास शुरू नहीं हुई थी, कोई उनका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी यहाँ तक कि असेंबली भी शुरू नहीं हुई थी। तो वो कहती हैं कि उन्होंने क्या किया कि वो कुल पढ़ते पढ़ते गई और जैसे आप जो टीचर्स होंगे उनको पता होगा कि टीचर्स जो होती हैं उनको अपनी अटेंडेंस लगवानी होती है। तो कहती हैं वो टीचर भी गई और उन्होंने अपनी अटेंडेंस लगवाई और अटेंडेंस लगवाते ही जब भी कोई इंसान सलाम करता तो उसे इशारे से सलाम का जवाब दे देती। अब कहती है उन्हें दुख भी हो रहा था कोई इशारे से सलाम का जवाब दे, लेकिन हार्डली 1-2 टीचर्स ने ही इस तरीके से उनको सलाम किया, उन्होंने इशारे से सलाम का जवाब दे दिया। इसी तरह एक टीचर थी उनकी जो कि हेड थी, वो कहीं आई, उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसका जवाब हाँ या ना में था तो उन्होंने इशारे से हाँ में जवाब दे दिया। वो कहती है कि मैं उस टाइम कुल पढ़ रही थी और मेरी आदत थी कि मैं स्कूल जाकर फिर जितना मेरे पास फारिग वक्त होता उसमें मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और उस सारे चक्कर में मैं अपना दरूद इब्राहिमी कोशिश करती हूँ कि 1000 मरतबा मेरा मुकम्मल हो जाए, क्योंकि घर आके ही बंदा कामों में लग जाता है। लेकिन वो कहती है कि अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं फिरती, क्योंकि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ रही हैं, वो बात जानती हैं कि अल्लाह ताला उनके कुछ फ़राइज़ हैं नौकरी के और उन्हें अल्लाह को मेनली जो है वो जवाब देना है। तो वो कहती है मैंने भी इसी गर्ज से अपने जो मेरे असल काम होते थे, क्लास लेनी है या कहीं भी कोई मामलात हैं, उसके अंदर मैं जवाब ज़रूर देती थी। सिर्फ कुल ऐसी चीज़ थी इसमें मैं बोलना नहीं चाहती थी और थोड़ी देर में वो ख़त्म होने वाले थे ताकि मैं अपने हिफाजती दुआएं अपने पढ़ लूँ। लेकिन उसी चक्कर में हमारी जो एक हेड वाली टीचर थी उनसे मेरी ऐसे बात थी, उनको लगा कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। खैर वो कहती हैं कि सारा का सारा दिन गुजरा और दरूद पाक कहती जब मैं पढ़ती थी तो मैं अक्सर का जवाब दे भी देती हूँ बीच में, ऐसा नहीं कि दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं जवाब ना दूँ, दरूद पाक में पढ़ते हुए जवाब दे देती हूँ। तो वो कहती हैं कि कुछ ही देर के बाद कोई ब्रेक के से पहले या उसके बाद वही हेड टीचर मेरे पास आई और मुझे कहती हैं कि तुम क्या पढ़ती रहती हो। तो मैंने कहा कि मैं तो दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और वो कहती मैं ये बात भूल गई कि सुबह असल में कुल वाली बात पे वो कह रही हैं। तो वो कहती उन्होंने उनसे पूछा कि नहीं सुबह भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ओहो मैम उस टाइम मैं कुल पढ़ रही थी जिसकी वजह से मैंने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी जो मैं इस टाइम पढ़ रही होती हूँ मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और उसमें मैं अपना जब मुझे जवाब देना होता है मैं देती हूँ। अभी इतनी ही बात हुई थी कि उनको लगा कि उनकी जो मैम है वो ये बात समझ चुकी हैं और बात उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल है सारा का सारा, जिस तरह आजकल के लोग बात करते हैं प्रोफेशनल सिस्टम है तो यहाँ पर तरीके से जवाब दें और पहले प्रोफेशन आना चाहिए आपको। और उनकी बात ठीक भी थी, वो कहती हैं कि मैं उनकी बात से एग्री करती भी हूँ, लेकिन सुबह आते हुए मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी और उस टाइम सिर्फ कुल पढ़ते हुए ये एक चीज़ हो गई जिसकी वजह से उन टीचर ने मेरी बात पकड़ ली कि शायद मैं दरूद पाक पढ़ते हुए भी बात नहीं करती। खैर वो कहती मेरे दिमाग से भी ये बात निकल गई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद प्रिंसिपल ने मुझे दोबारा बुलाया और वो कहती हैं कि प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा आप किन सोचों में गुम रहती हैं, क्या आप पढ़ती रहती हैं। कि थोड़ी देर के लिए तो मैं परेशान हुई, मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं सोचों में गुम रहती, हाँ अलबत्ता मैं दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ती हूँ। वो कहती है ये सुनना था कि प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आपकी ड्यूटीज़ पहले मैटर करती हैं
تو انہوں نے کہا کہ سر میں اپنی ڈیوٹیز اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہوں اور درود ابراہیمی پڑھتے وقت میں بات کا جواب دے دیتی ہوں. اور وہ کہتی میرے دماغ سے بھی نکل گیا کہ وہ جو ٹیچر تھی انہوں نے کل والی بات، حالانکہ میں ان سے آلریڈی اس ٹائم اپولوجائز کر چکی تھی، وہ والی بات اٹھا کر انہوں نے سر کو بتا دی. اب وہ کہتی ہیں اندر سے میں آگ بگولا ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ درود ابراہیمی پر جب کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن کہتی بڑے طریقے سے تحمل سے میں نے اپنا آپ قابو میں کیا اور اس کے بعد میں نے ان پرنسپل کی بات سنی. تو وہ کہتی ہیں اور بھی کچھ باتیں ان پرنسپل نے کی، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ درود پاک کی برکت ہی تھی جو میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے بڑے آرام سے مجھ سے بات کی بنسبت کہ ان ٹیچر کے ہیڈ جو کہ بہت ہی عجیب طریقے سے مجھ سے بات کر رہی تھیں. لیکن وہ کہتی ہے کہ درود ابراہیمی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور وہ کہتی ہے اگر وہ پرنسپل مجھے کہہ دیتے یہ کہ اب آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے تو کہتی میں اسی وقت وہ نوکری چھوڑ دیتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہی تھی. صرف کل کے ٹائم میں بول نہیں سکی، اور وہ بھی اب میں نے گھر میں پڑھنا شروع کر دی ہیں جب سے یہ معاملہ ہوا. لیکن وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کے لیے اگر یہ پرنسپل مجھے کہتے کہ آپ نے اب یہ نہیں پڑھنا تو کہتی میں وہ نوکری وہیں چھوڑ دیتی ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتی ہے یہ درود ابراہیمی میرے لیے ایک ضرورت ہے، اس نوکری سے بھی زیادہ میرے لیے وہ کہتی ہیں ضرورت ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ جو پرنسپل تھے انہوں نے اگلا جملہ یہ کہا چلے ٹھیک ہے یہ آپ کا معاملہ ہے، جو بھی آپ کا اسپرچول ریزنز ہیں، لیکن باقی چیزوں پہ خیر کہتی وہ آگے. تو کہتے اگر وہ اس بات کے اوپر اڑ جاتے کہ میں درود ابراہیمی نہ پڑھوں، کیونکہ وہ کہتی میں جانتی ہوں، دیکھیں جو انسان اللہ والا ہوتا ہے نا، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جو انسان اللہ والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قریب ہونا چاہتا ہے، جو درود پاک اسپیشلی پڑھتے ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹیز ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اپنی نوکری پہ بھی جو جاتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اگر ہم وہ اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے وہ فرض ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے رزق حلال کمانے کے لیے آپ کو اپنی ڈیوٹی بھی اچھے طریقے سے نبھانی ہے. تو وہ بھی بہن یہی کہہ رہی تھی کہ میں بھی بہت زیادہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی، اور وہاں پر یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی بیچ میں بولتا تھا یا کلاس ہوتی تھی میرے اس ٹائم تو کہتی ہیں پڑھ ہی نہیں سکتا تھا بندہ، جیسے فارغ وقت میں بیٹھے ہیں کبھی بول نہیں سکتے، تو کہتی تب میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی. لیکن وہ کہتی ہیں بس وہ کل والی بات کے اوپر وہ جو ٹیچر تھی ان کو عجیب سی بات لگ گئی اور انہوں نے جا کے میری بات بتا دی. لیکن وہ کہتی ہیں پرنسپل نے بڑے تحمل سے آرام سے میری بات کی، اور کہتی ہیں اگلا جملہ ان کا یہی تھا کہ چلے ٹھیک ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور پھر وہ دوسری باتوں پر آگے. تو وہ کہتی ہیں اگر وہ پرنسپل درود ابراہیمی کی بات پہ اڑ جاتے اور کہتے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں جب بھی درود ابراہیمی وہ کہتی ہیں پڑھ رہی تھی تو میں بالکل بھی اس طرح نہیں کرتی تھی کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی رہوں اور اپنے فرائض کو بھول جاؤں، کہ وہ میں صحیح طریقے سے ادا کر رہی تھی. لیکن وہ کہتی ہیں میں اس بات کے اوپر اڑ گئی اور سمجھ گئی اس بات کو، اپنے مائنڈ میں نے بٹھا لیا کہ نہ صرف درود ابراہیمی ہم نہ پڑھیں یہ شیطان چاہتا ہے، بلکہ انسان بھی اکثر اوقات اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں جان کے نہیں ہوتے، یہ شیطان نے ہی وہ کہتی ہیں میرے سامنے یہ سچویشن کریٹ کی تاکہ میں درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دوں. وہ کہتی ہے جب میں گھر آئی تو میں کافی اپسیٹ تھی اس بات کے اوپر کہ میری وہ بات جس میں آلریڈی اپولوجائز کر چکی ہوں وہ کیوں میرے سامنے دوبارہ کی گئی. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے اگر اس ٹائم میں ہمت ہار جاتی اور کہتی ٹھیک ہے اب اسکول جا کے میں درود ابراہیمی نہیں پڑھوں گی، تو کہتی میری تعداد میں کمی آ جانی تھی، اور اسکول میں اتنا وقت وہ کہتی ہیں اکثر اوقات ان کو فری مل جاتا ہے. تو وہ کہتی ہیں اب انہوں نے ٹھان لی کہ وہ سمجھ گئی سب سے پہلے ہر بات کو سائڈ پہ رکھ کے کہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں جب ہم اڑ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور ہم اپنی روٹین سیٹ کر لیتے ہیں تو رستے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. آپ لوگ تو اکثر اوقات کہتے ہیں نا کہ ہمیں درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. آپ یقین کریں لوگوں کی زندگی میں ایسے بھی مسئلے آتے ہیں درود ابراہیمی ان کو نہ پڑھوانے کے، کہ بات کل کی تھی اور بات درود ابراہیمی پڑھا گئی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اگر اس ٹائم بدل ہو جاتی تو میں شاید اپنی مائنڈ کو کیسے سیٹ کر لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی نوکری میرے حق میں رکھی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں بس ایک ہی چیز تھی، اگر وہ مجھے منع کر دیتے کہ اب آپ نے نہیں پڑھا تو میں نوکری چھوڑ دیتی. لیکن انہوں نے منع کرنے کو نہیں کہا، انہوں نے میری بات سنی، اور یہ درود پاک کا ہی کرم تھا کہ میری بات جب انہوں نے سنی کہ آپ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں تو بس ایک ہی بات کی کہ پلیز اپنی جاب کے ٹائم آپ دیکھیں کہ اس ٹائم آپ جو کوئی اسی کام میں ملوث ہیں تو اس کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے. یوں کر کے انہوں نے بات کی، یہ نہیں کہا کہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو کہتی ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم تھا کہ پرنسپل نے مجھ سے اچھے طریقے سے بات کی اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیں.
اور وہ کہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا مجھ پہ، بس یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ کسی طرح میں دوبارہ درود ابراہیمی سے بدل ہو جاؤں اور کہوں کہ ہاں اب اسکول میں نہیں پڑھتی، چلو گھر آ کے پڑھ لوں گی، اور گھر آ کے وہ کہتی میری تعداد کم ہو جانی تھی۔ تو وہ کہتی ہے یہ ساری کشمکش، یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر آپ جم گئے ہیں، اڑ گئے ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور کوئی ایسی لائف میں پرابلم نہیں آ رہی آپ کی، یا آ بھی رہی ہے اور آپ اس کے باوجود درود ابراہیمی پڑھے جا رہے ہیں، تو یقین جان لیں کہ شیطان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال کے سامنے آ جائے گا آپ کے یہ کہنے کے لیے کہ ہاں یہاں سے اب درود ابراہیمی تم چھوڑ دو۔ جس طرح کہ وہ کہتی ہیں ایک سچویشن بن گئی اسکول میں، اور وہ خود بھی کہتی ہیں کہ اپنے منہ سے نہیں بتا سکتی یہ بات کہ وہ کل پڑھ رہی تھی اس ٹائم پرنسپل کے سامنے، لیکن پھر بھی پرنسپل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ پلیز کام جو آپ پروفیشن ہے آپ کا اس کو بھی تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیے گا۔ تو یہ ساری سٹوری تھی، اور یہ بتانے کا مقصد کیا تھا آپ کو، یہ کوئی اتنی بڑی سٹوری نہیں تھی، لیکن یہ سب آپ باتیں جو کہانی ہے، سچی کہانی ہے، آپ کو بتانے کا مقصد بہن کی یہ تھی کہ آپ لوگ بھی اس بات کو جان لیں کہ شیطان ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کے کہ آپ درود ابراہیمی مت پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ درود پاک کی ہی برکت تھی کہ میں اس ٹائم اس اسکول کی جاب کر رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس سب بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی، نہ کہ میں ایک دم آگ بگولا ہو جاتی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہی ہے، اور آپ لوگ ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں اگر لائف میں آپ درود ابراہیمی پر اڑ گئے ہیں، جم گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے اور وار ہوگا، ان ایکسپیکٹڈ وار۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، سوچیں آتی ہیں، بزی ہو جاتے ہیں کام میں اور درود ابراہیمی چھٹ جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک وار آپ کے اوپر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت کی تھی کہ تم ہر وقت درود پاک پڑھو، ہر وقت، کی تمہاری کفالت کرے گا۔ ایک تو حدیث میں بھی واقعہ ہے، اور ایک ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس کی والدہ کو لے کر گئے، وہ اپنی والدہ کو عمرے پہ یا حج پہ لے کے گیا، اس کی والدہ تب اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنا چاہتی تھی، نفل ادا کرنا چاہتی تھی، تو وہ اندر گئی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اس پہ کچھ پڑھا اور وہ ٹھیک ہو گئی عورت، اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ہدایت کی کہ تم درود پاک پڑھو۔ جب اس بندے نے خود جا کے پوچھا کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ کون ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تم ہر قدم پہ درود پاک پڑھنا۔ تو یہ تو اسکول جانے کا معاملہ ہے، کتنے قدم آئیں گے آپ کے راستے میں، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو کائنڈلی انڈرسٹینڈ آل دس، اینڈ یہ سب چیزیں آپ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رکنا نہیں ہے، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے۔ چلے جی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔